السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر ولیج۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے ہارر ولیج کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی سچی اور ناقابل یقین کہانی۔ فیضو ابھی کچھ دیر اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا، لیکن مسافروں کے شور مچانے پر اسے دوبارہ سفر شروع کرنا ہی پڑا۔ طوفان آنے پر مسافر بکھلا گئے تھے اور جلد سے جلد اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جانا چاہتے تھے۔ رات گئے تک شکیلہ گھر نہیں پہنچی تھی۔ بشیر بہت پریشان تھا کہ وہ گھر کیوں نہیں پہنچی۔ جب وہ فیضو کے پاس گیا تو اصل حقیقت کا اسے علم ہو جانے پر وہ بہت پریشان ہو گیا۔ وہ شکیلہ کو تلاش کرنے اکیلا ہی چل پڑا۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا، پھر بھی وہ لالٹین کی روشنی میں شکیلہ کو فیضو کے بتائے ہوئے پتے پر ڈھونڈتا رہا، مگر شکیلہ کا دور دور تک کچھ پتہ ہی نہ تھا۔ رات کی تاریکی میں آگے بڑھنا نقصان دہ تھا، کیونکہ آگے خونخوار درندے گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ وہ ان کا شکار بن سکتا، اس لیے وہ پلٹ آیا اور شکیلہ کی تلاش کا کام اگلے دن پر رکھ دیا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی اس نے شکیلہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگ جنگل کے اندر بھی چلے گئے۔ وہ نہ ملنا تھی اور نہ مل سکی۔ سب نے ہی تصور کر لیا تھا کہ شاید وہ بھٹک کر جنگل میں چلی گئی تھی اور کسی جنگلی جانور نے اسے چیر پاڑ کر کھا لیا ہوگا، ورنہ اگر وہ زندہ ہوتی تو ضرور مل جاتی۔ بشیر بھی صبر کر کے بیٹھ گیا۔ اس بات کو 3 ماہ گزر جانے پر بشیر کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے شکیلہ کو کسی جانور نے نہیں کھایا۔ وہ ضرور زندہ ہوگی، کبھی نہ کبھی ضرور ملے گی۔ ایک دن اس نے سنا کہ پڑوس کے گاؤں مختار گھوٹ میں ایک عورت جنگل سے ملی ہے جو گم سم سی ہے، کسی سے بات نہیں کر رہی، اگر کوئی بات بھی کرے تو جواب نہیں دیتی اور بری طرح سے گھور گھور کر دیکھتی ہے۔ کوئی عورت اس کو چھونے کی کوشش کرتی ہے تو بکھلا جاتی ہے۔ کسی کا خیال تھا کہ کوئی جانور اسے بچپن میں جنگل میں اٹھا کر لے گیا ہوگا اور اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا ہوگا، اس لیے وہ انسانی زبان کو سمجھ نہیں پا رہی، کیونکہ جنگل میں بھیڑیے اور بن ماس بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ان جانوروں کے متعلق پہلے ہی بہت سی کہانیاں مشہور تھیں کہ وہ بچوں کو جنگل میں اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پالتے ہیں۔ ایسا بچہ پھر انسانوں کے ہاتھوں لگتا ہے تو پھر وہ بڑے عرصے کے بعد جا کر ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ غرض طرح طرح کی قیاس آرائیاں پھیل چکی تھیں۔ بشیر کو بھی شوق ہوا کہ وہ بھی جا کر دیکھے۔ مختار گھوٹ جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس عورت کو اسپتال میں رکھا گیا ہے تاکہ اس کی دیکھ بھال اور علاج کرایا جا سکے۔ اس عورت کو جب گاؤں کے لوگوں نے پکڑا تھا تو اس وقت وہ ان سے خود کو چھڑا کر جنگل کے اندر بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے گاؤں والوں نے قابو کیا۔ گاؤں والے اسے پکڑتے نہیں، لیکن انہیں شک اس طرح ہوا تھا کہ وہ ان کو چھپ چھپ کر جھاڑیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جسم کے حصے کو کپڑے کی بجائے درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے چھپایا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ وہاں سے بھاگ کر ایک جھاڑی میں چھپ گئی۔ پکڑنے پر اس نے اپنے دانتوں سے ان کے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ بہت مشکل سے گاؤں والوں نے قابو کی۔ اسپتال کے کمرے میں جیسے ہی بشیر کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ بری طرح سے چونکا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شکیلہ تھی۔ شکیلہ کو دیکھ کر اسے خوشی بھی ہو رہی تھی اور دکھ بھی کہ اس کے ساتھ جنگل میں کیا بیتی ہے جو وہ ایسی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے بشیر کو بتایا کہ وہ کسی ذہنی صدمے سے دوچار ہو کر ایسی ہو گئی ہے۔ جب اپنوں کو دیکھے گی تو آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آ جائے گی۔